بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب رفع العلم میں دوسری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ لأحدثنکم حدیثا لا یحدثکم احد بعدی، میں تمہیں ایسی حدیث ضرور سناؤں گا جو کوئی بھی میرے بعد تمہیں نہیں سنائے گا۔ میرے بعد یعنی میرے علاوہ نہیں سنائے گا کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے درمیان کوئی اور راوی نہ ہو، ایسا حدیث سنانے والا اس حدیث کے لحاظ سے میرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی جس نے مجھ سے سن کے آگے روایت کی وہ درمیان میں میرا واسطہ ہوگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر واسطے کے سننے کے لحاظ سے یہ صرف میرا امتیاز ہے۔ لا یحدثکم احد بعدی، تو حدیثاً نکرہ ہے اور یہ پورا جملہ اس کی صفت ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من اشراط الساعہ، قیامت کی علامات میں سے ایک یہ ہے، ان یقل العلم وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، کہ علم گھٹ جائے گا، علم قلیل ہو جائے گا اور جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زنا ظاہر ہو جائے گا۔ وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، مرد تھوڑے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک نگہبان ہوگا۔ القیم الواحد، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی کا مطلب یہ ہے کہ جنگیں زیادہ ہوں گی اور جنگوں میں شامل فوجوں کی شکل میں مرد اکثر قتل ہو جائیں گے، اور اس طرح عورتوں کی تعداد سوسائٹی میں بڑھ جائے گی۔ یعنی زیادہ ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بچیوں کی ولادت زیادہ ہوگی، تو زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اکثر جنگوں میں مرد حصہ لیں گے تو اس بنیاد پر لڑائیوں جھگڑوں میں مرد کثرت سے قتل ہوں گے، تو جس کے نتیجے میں پیچھے عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ تکثر النساء کے بعد یقل الرجال، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عورتیں زیادہ ہو جائیں گی تو ظاہر ہے کہ مرد خود بخود تھوڑے ہو جائیں گے، تو آگے یقل الرجال کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آٹومیٹکلی جس وقت پتہ چلے گا کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی تو اس سے ہی پتہ چل جائے کہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے، چونکہ مرد اگر تھوڑے نہ ہوں تو عورتیں زیادہ ہو ہی نہیں سکتی، تو عورتوں کا زیادہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ میں حکمت ہے، کہیں کوئی کمی یا اضافہ نہیں، تو یہاں اس کی حکمت کیا ہے پھر کہ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، جبکہ یہ تو پہلے جملے سے ہی معلوم ہو رہا ہے۔ اس کا جواب یہ سوال الکوثر الجاری میں انہوں نے کیا، اور اس طرح کا پھر سوال جواب بہت سے مقامات پہ فائدہ دیتا ہے۔ جواب کا خلاصہ ایک تمہید پر ہے کہ قلت اور کثرت
ان کا استعمال دو طریقوں سے ہوتا ہے، قلت اور کثرت کا استعمال، کیونکہ یہ نسبتیں ہیں۔ قلیل کس کے لحاظ سے قلیل، کثیر کس کے لحاظ سے کثیر۔ ہمیشہ قلت و کثرت جو ہے یہ اضافت یعنی نسبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کو کسی کے مقابلے میں نہ رکھیں، نہ قلت سامنے آتی ہے نہ کثرت سامنے آتی ہے۔ جب کسی کے لحاظ سے اس کو پرکھا جائے تو پھر یا قلت کا سامنا ہوتا ہے یا کثرت کا سامنا ہوتا ہے۔ تو تمہید یہ ہے کہ قلت اور کثرت کا استعمال دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے مقابل کے لحاظ سے قلت کا استعمال یا کثرت کا استعمال۔ ایک طریقہ یہ ہے قلت و کثرت کے استعمال کا کہ قلت و کثرت جو ہے وہ اپنے مقابل کے لحاظ سے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ قلت و کثرت میں مقابل کا لحاظ نہ رکھا جائے، محض نفس الامر کا لحاظ رکھا جائے، یعنی اپنے طور پر مثلا ایک کلاس میں 100 اسٹوڈنٹ ہیں، تو ایک یہ ہے کہ کسی دوسری کلاس کے مقابلے میں ان کا لحاظ کرنا۔ مثلا ایک دوسری کلاس ہے، اس میں 1000 ہیں، تو اس کے مقابلے میں جب ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں یہاں قلت ہے۔ 1000 کے مقابلے میں 100 والی کلاس کے اندر قلت ہے، اور اگر یہ مقابلہ نہ کیا جائے، صرف اپنے طور پر دیکھا جائے، تو پھر اس میں بھی کثرت ہے، 100 والی کلاس میں بھی، لیکن کثرت تب ہے جب اس کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کیا جائے، کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کیا جائے، یا پھر اس کے ساتھ کیا جائے جس میں 20 لڑکے ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ اب اس میں اس کے مقابلے میں کثرت ہے، تو یک وقت کثرت بھی ہوگی قلت بھی ہوگی۔ کثرت ہوگی ما تحت کے لحاظ سے، قلت ہوگی ما فوق کے لحاظ سے، اور اگر نہ ما تحت کا لحاظ کیا جائے نہ ما فوق کا لحاظ کیا جائے، صرف اپنا لحاظ کیا جائے کہ نفس الامر میں اس کے کتنے ہیں، تو اس بنیاد پر یہ ہوگا دوسرا استعمال۔ تو قلت اور کثرت جو ہیں ان کے دو استعمال ہیں، کبھی تو مد مقابل کے لحاظ سے استعمال ہے، اور کبھی مد مقابل کا لحاظ نہیں، نہ اس کا کہ جس میں تھوڑے ہیں نہ اس کا جس میں زیادہ ہیں، بلکہ صرف اپنا لحاظ ہے۔ اب یہاں پر اگر یقل الرجال نہ کہا جاتا تو پھر یہ وہم ہو سکتا تھا کہ تکثر النساء میں جو کثرت ہے وہ دوسرے استعمال کے لحاظ سے ہو، کثرت دوسرے استعمال کے لحاظ سے یہ ہو ہے کہ اپنے لحاظ سے فی نفس الامر عورتیں زیادہ ہوں، اپنے لحاظ سے عورتیں اگرچہ مردوں کے لحاظ سے زیادہ نہ ہوں، اپنے طور پر زیادہ ہوں، یعنی اپنے طور پر بھی تو کثرت ہو سکتی ہے ان کی۔ تو یہ وام دور کرنے کے لیے یہ جو کثرت کا جو استعمال ہو رہا ہے یہ نفس الامر کے لحاظ سے نہیں ہو رہا بلکہ اپنے مقابل کے لحاظ سے ہو رہا، نفس الامر کے لحاظ سے بلکہ اپنے مقابل کے لحاظ سے، اور مقابل کے کون ہے؟ مرد۔ تو وہ تب پتہ چلا جب یہ لفظ آیا وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، مرد گھٹ جائیں گے، تو اب پتہ چلا کہ عورتوں کا بڑھنا یہ اپنے لحاظ سے نہیں ہو سکتا ہے، نفس الامر میں تو تھوڑی ہوں، صرف عورتوں کی آبادی کے لحاظ سے، لیکن مرد اتنے گھٹ جائیں
کہ ان کے مقابلے میں یہ زیادہ ہوں، تو اس بنیاد پر چونکہ کثرت یا قلت کا استعمال دو طرح کا ہوتا ہے، اور یہاں معین کرنا تھا کہ وہ استعمال کون سا ہے، تو یقل الرجال کہہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معین کیا کہ عورتوں کی کثرت یہ مردوں کے مقابلے میں یہاں مراد ہے، نفس الامر میں کثرت مراد نہیں ہے۔ نفس الامر میں کثرت مراد، اور مردوں کے مقابلے میں کثرت یہ تعین تب ہوا جب یقل الرجال کے الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ بھی بامقصد گفتگو ہے، اور جب تک یہ لفظ نہ بولے جاتے تو یہ مطلب ثابت نہ ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی حکمت بھی موجود ہے، یہ لفظ معاذ اللہ فضول نہیں ہے۔ اب یہاں سے آپ کو وہ سمجھ آئے گی، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ قرآن مجید بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک طرف کثرت ہو تو دوسری طرف یقیناً قلت ہوتی ہے، تو جب اکثر کو قرآن مجید نے مثال کے طور پر گمراہ کیا تو پھر ہدایت والے تو تھوڑے ہوں گے، تو پھر یوں ہونا چاہیے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ قلیلا، اور اگر جو ہے وہ ہدایت والے اکثر ہیں تو پھر یہدی بہ کثیرا و یضل بہ قلیلا ہونا چاہیے۔ تو یہاں دونوں ہی کثیرہ ہیں، تو دونوں کثیرہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثلاً کل جو ہے آبادی ہے انسانوں کی، مثال کے طور پر 50 ارب، تو اب یضل بہ کثیرہ کیا ہوگا کہ 30 ارب جو ہیں ان کو گمراہ کر دے، تو اب مقابلے میں 20 ارب، تو اب وہ قلیل ہیں۔ یا اگر ہدایت والے جو ہیں وہ 30 ارب ہیں تو پھر گمراہی والے جو ہیں وہ قلیل ہیں، تو دونوں ہی کثیر کیسے ہیں؟ کبھی غور کیا اس پر کہ دونوں ہی کثیر ہیں، اور اس طرح پڑھنا فرض ہے، یعنی بدل نہیں سکتے، کسی ایک کثیرہ کو بھی قلیلہ کے ساتھ بدلیں تو کفر ہو جائے۔ تو جب ویسے عقل کہہ رہی ہے کہ جب ایک طرف کثیرہ ہے تو مقابلے میں تو قلیل ہی ہوگا، کیونکہ دونوں کثیرہ تو ہو نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر اگر 50 کروڑ انسانوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک طرف جو ہیں وہ ہدایت والے اگر 30 کروڑ ہیں تو مقابلے والے تو پھر کثیر نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ قلیل ہیں۔ تو ایسی دوسری صورت میں بھی جبکہ قرآن مجید کہتا ہے دونوں طرف یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، تو اس کے جواب میں بھی یہی قانون کار فرما ہے کہ قلت کثرت کے استعمال کے دو طریقے ہیں۔ قلت کثرت کے استعمال کے دو طریقے ہیں، ایک ہے قلت و کثرت کا کسی مقابل کے لحاظ سے استعمال، ایک ہے اپنے طور پر نفس الامر میں استعمال۔ تو جب کسی مقابل کے لحاظ سے کریں گے تو اب یقینی ایک طرف کثرت ہوگی دوسری طرف قلت ضرور ہوگی، ایک طرف قلت ہوگی تو دوسری طرف کثرت۔ یہ اس وقت ہے جب مقابل سامنے رکھیں، اور اگر مقابل سامنے نہ رکھیں، صرف نفس الامر میں کسی چیز کے وجود کو قطع نظر اس کی کسی مقابل کے دیکھیں، تو اب جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو دو چیزیں آپس میں مقابل ہیں لیکن یہاں ان کا آپس میں تقابل نہیں کیا جا رہا، آپس میں ہر ایک کو اپنے طور پر دیکھا جا رہا ہے، تو دونوں ہی اپنے گھر میں کثرت میں ہوں، دونوں ہی اپنے گھر میں، کیونکہ تقابل تو درمیان میں کیا نہیں جا رہا، تو اس بنیاد پر جنہوں نے ہدایت پائی وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے، اور جو گمراہ ہوئے وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے، اور آپس میں مقابلہ کیا نہیں جا رہا، یعنی یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا کے اندر یہ جو کثیرہ کثرت کا استعمال ہے،
یہ استعمال کسی مقابل کے لحاظ سے نہیں ہے، نفس الامر کے لحاظ سے ہے، یعنی اپنے طور پر۔ تو اپنے طور پر دونوں طرح کے لوگ بہت سے ہیں، ہدایت پانے والے بھی بہت سے ہیں اور گمراہ ہونے والے بھی، تو اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن جس وقت اس کا وہ استعمال ہو کہ جب کوئی مقابل سامنے رکھ کر کثرت کا یا قلت کا اعلان کیا جائے تو وہاں پھر کثرت کے مقابلے میں قلت ہی ہوتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی، کثرت کے مقابلے میں کثرت نہیں ہوتی۔ تو اب یہ جواب بھی اس کا مدار اس تمہید پر ہے کہ قلت کثرت کے استعمال کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انہیں کسی مقابل کے لحاظ سے استعمال کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں محض نفس الامر کے لحاظ سے اپنے طور پر بغیر قطع نظر کسی مقابلے کے استعمال کیا جائے۔ تو قرآن مجید پر اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ قلت کے مقابلے میں تو پھر کثرت ہونا چاہیے، کثرت کے مقابلے میں قلت ہونا چاہیے، تو اس کا اعتراض غلط ہے، چونکہ جو قلت کثرت کا قانون ہے وہ دو طرح کے استعمال کا ہے، اور یہاں دوسری قسم استعمال کی موجود ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اردو ترجمے میں سامنے نہیں آ سکتی، بس اس حدیث کا اردو ترجمہ بخاری شریف کی کسی شرح میں یا کہیں اردو ترجمہ اس حدیث کا لکھا ہوا ہو تو اس کی وجہ سے یہ روشنی میسر نہیں آ سکتی جو حقیقت میں حدیث کے الفاظ کے اندر جو ہے وہ روشنی موجود ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو مطلقاً لفظ اکثر بولا جاتا ہے تو گفتگو میں یعنی مناظرہ میں، بحث میں اس پر بھی یعنی شدید اعتراض ہو سکتا ہے، اور حقیقی استعمال کے لحاظ سے اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے، پھر مجاز کے لحاظ سے ہی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ یہ اس میں توضیح تلویح کے اندر وہ اعتراض ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ اکثر علماء کا یہ مذہب ہے، اکثر علماء کا یہ مذہب ہے، کوئی بات کرتے ہوئے یا آپ کے مقابلے میں کوئی بندہ گفتگو کرتے ہوئے مناظرہ میں یہ کہتا ہے کہ اکثر علماء کا یہ مذہب ہے۔ اب وہ لفظ اکثر بول کر ایک سہولت لینا چاہتا ہے کہ اگر گن کے بتاؤں تو یہ گننا تو بڑا مشکل ہے، تو لفظ اکثر کا سہارا لے کر میں اپنی بات کو ترجیح دے دیتا ہوں کہ اکثر لوگ اس موقف پر ہیں، یہ اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے، تو یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ 700 کی یہ رائے ہے یا 7000 کی یہ رائے ہے، تو وہاں تو 700 گننا پڑے گا یا 7000 گرنا پڑے گا، تو وہ بڑا مشکل ہے۔ تو اس کے مقابلے میں یہ کہہ دیا جائے اکثر کی یہ رائے ہے تو یہ آسان ہے، یعنی یہاں وہ کوئی معین فگر نہیں ہے کہ اگر اتنے نہ ہوں تو کہا جائے کہ یہ تو تمہاری بات پوری نہیں ہوئی، تم نے تو 700 کہا تھا تو یہ 700 نہیں بنے، تو اس سے بچاؤ کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ اکثر لوگ اس رائے پر ہیں۔ تو وہاں توضیح تلویح میں پھر اس پر بھی وہی اعتراض کیا گیا جو معین فگر پہ کیا جاتا ہے اکثر کے لحاظ سے بھی، وہی ہے کہ اکثر کی تعریف کیا ہے؟ اکثر ما فوق النصف کو کہتے ہیں۔ اکثر کسے کہتے ہیں؟ جو نصف سے زائد ہو۔ کسی شے کا اکثر وہ ہے جو اس کے نصف سے زائد ہو، کسی کا اکثر یہ ہے جو اس کے نصف سے زائد ہو۔ تو اب جس وقت وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اکثر علماء کا یہ مذہب ہے تو اس سے پھر پوچھا جائے وہ نصف کیا ہے،
چونکہ نصف کے بغیر تو اکثر کہا نہیں جا سکتا، نصف سے زائد کو اکثر کہا جائے گا، تو وہ نصف جو ہے وہ کیا ہے؟ تو نصف کا تعین بڑا مشکل ہوگا، نصف کا تعین بڑا، یعنی جس طرح وہ معین فگر کے لحاظ سے مشکلات ہیں، اس طرح نصف کے لحاظ سے بھی مشکلات ہیں کہ بولتے وقت ہزاروں بار دن میں آپ کہتے ہیں، اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو ان سے آپ اس کا جو قائلین ہیں ان کا نصف تو بیان ہی نہیں کر سکتے کہ نصف جو ہے وہ 20 لاکھ ہے یا نصف 10,000 ہے یا نصف 500 ہے، تو اکثر تب کہہ سکتے ہیں جب پہلے نصف معلوم ہو، اور نصف معلوم سے پھر کچھ اوپر ہوں تو پھر اس کو اکثر کہیں گے، ورنہ اکثر نہیں کہیں گے۔ تو اس بنیاد پر یعنی وہاں پر ایک موضوع میں جب لفظ اکثر استعمال ہوا توضیح تلوی میں، تو انہوں نے کہا کہ اکثر بھی ایسے استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ باریکی صرف انہی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب یہ وہاں پر یا تو پھر مجاز کا رستہ اختیار کرنا پڑے گا، یا پھر اکثر بولنا بھی جھوٹ ہوگا کہ اکثر تو تب بولو کہ جب تمہیں اس کا نصف معلوم ہو، اور پھر نصف پر آگے اگر کثرت ہو تو پھر اس کو اکثر سے تعبیر کر سکتے ہیں، ورنہ اس کو اکثر سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، حتیٰ یہ دونوں کی غایت ہے، کثرت نساء کی بھی غایت ہے اور قلت رجال کی بھی غایت ہے۔ حتیٰ یکون لخمسین امراتن القیم الواحد، 50 عورتوں، یہ لفظ امرا ہے، 50 بیویوں کا نہیں، 50 عورتوں کا ایک قیم ہوگا۔ قیم جو ان کا خرچہ اٹھانے والا ہے یا ان کی نگرانی کرنے والا ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ 4 تک تو اس کی بیویاں ہو سکتی ہیں، باقی کچھ اس کی بہنیں ہیں، کچھ خالائیں ہیں، کچھ پھوپھیاں ہیں، کچھ ان کی اولادوں میں سے ہیں، یعنی کوئی کسی لحاظ سے بے سہارا ہو گئی ہے، کوئی کسی لحاظ سے بے سہارا ہو گئی ہے، اور یہ اس اکیلے کی وجہ سے ان سب کی گزر اوقات ہو رہی ہے کہ یہ ان سب کا سہارا ہے، یہ نہیں کہ یہ ان 50 کا خامند ہے، یعنی شرعی طور پر جتنی کا خامند ہو سکتا ہے انہی کا ہے، لیکن باقی کسی اور رشتے کی بنیاد پر یہ ان کے لیے ایک آسرا ہے، اور اس کے سہارے وہ زندگی بسر کر رہی ہیں۔ یعنی جو اصل جب قلت رجال کی نہیں تھی تو اس وقت ایک رجل 5 عورتوں کا قیم تھا یا 10 کا قیم تھا، لیکن اب قلت واقع ہو گئی ہے تو ایک رجل جو ہے وہ 50 عورتوں کے لیے قیم بن جائے گا۔ قیم یہ قام یقوم سے کہ پھر جس کی وجہ سے اوروں کے امور قائم ہوں اور جس کی وجہ سے اوروں کی زندگی گزر اوقات ہو سکے۔ تو ایک تو وجہ یہ بتائی کہ جنگوں کی وجہ سے ایسا ہوگا، لیکن الکوثر الجاری میں انہوں نے کہا کہ ویسے بھی ہے کہ لأن النساء حبائل الشیطان یکسرہن اللہ فی آخر الزمان ابتلاء، کہ عورتیں حبائل الشیطان ہیں، یعنی شیطان کے جال جن کی وجہ سے شیطان شکار کرتا ہے لوگوں کو، تو ابتلاء کے پیش نظر اللہ ان کو قرب قیامت میں زیادہ کر دے گا، ان میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی وجہ راجح ہے، یعنی مختلف حادثوں میں ایکسیڈنٹ جو ہوں گے یا لڑائیوں جھگڑوں کے اندر مرد زیادہ مارے جائیں گے یا جنگوں میں، کیونکہ ویسے رزق حلال کے لیے گھر سے باہر کا سفر
عورتوں کے مقابلے میں مرد زیادہ کرتے ہیں، تو پھر انہی اسفار کے دوران ایکسیڈنٹ وغیرہ حادثات میں مردوں کی کثرت چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ باہر ہوں گے گاڑیوں میں یا سڑکوں پر، تو پھر یہ واقعہ رونما ہوگا۔ تو یہ چونکہ زیادہ کام کاج کی صورت میں نکلیں گے اور پھر ان کے حادثات زیادہ ہوں گے، پھر آگے یعنی باہر نکلیں گے تو اس پر مرتب ہوگی کوئی لڑائی، تو لڑائی میں بھی مرد جو ہیں وہ مارے جائیں گے، یا پھر کوئی جنگ ہو جائے گی تو اس میں بھی، تو اس طرح باقی بچتے بچتے جو ہیں وہ عورتیں پھر زیادہ رہ جائیں گی۔ تو عراق میں چونکہ عراق نے جب ہم وہاں پر تھے تو اس سے پہلے 2 بڑی جنگیں عراق لڑ چکا تھا، یعنی ایران عراق جنگ اور دوسری خلیج کی جنگ۔ تو کسی وقت بھی یعنی عراق کی کسی شاہراہ پر، کسی بازار میں، کسی جگہ کھڑے ہو کر اگر اس وقت بھی، اب تو مزید یعنی اس سلسلے میں ابتری آ چکی ہے، اس وقت بھی یعنی قلت تھی رجال کی، کہ آپ کسی بازار میں کھڑے ہو کر آپ دیکھیں تو آپ کو یعنی اس میں 90%، 80% عورتیں نظر آئیں گی اور بہت تھوڑے مرد نظر آئیں گے، جو ان طویل جنگوں کی بنیاد پر کثرت سے جو لوگ شہید ہوئے تھے۔ تو اس طرح یعنی قلت واقع ہو چکی تھی اس وقت، اور ایسے ہی یعنی مجموعی طور پر جو ہے وہ جب مختلف ممالک کے اندر صورتحال کو دیکھا جائے۔ باب فضل العلم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمہید بخاری میں ہم نے یہ پڑھا کہ ابواب کے اندر تکرار نہیں ہے، احادیث میں تو تکرار ہے، ایک حدیث 35 بار بھی آئی ہے بخاری شریف میں، لیکن اس کی حکمتیں ہیں کہ ہر بار اس سے نیا مسئلہ اخذ کیا گیا ہے یا نئی سند سے لائی گئی ہے۔ تو یہ ابواب میں تو تکرار نہیں ہے، اور یہاں باب میں تکرار آ گیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے جہاں سے یہ کتاب العلم کا آغاز ہوا ہے تو وہاں بھی فضیلت علم کا باب آیا، باب فضل العلم، یعنی کتاب العلم کا پہلا باب جو ہے وہ ہے باب فضل العلم، اور یہاں بھی ہے باب فضل العلم، تو یہ پھر تکرار ہو گیا، حالانکہ ابواب میں تکرار نہیں ہے، اور ابواب میں بھی تکرار ہو تو پھر یہ ایک سکم ہے کہ انہیں ابواب بھی علیحدہ نہیں ملے، کہ علیحدہ علیحدہ ابواب کے لفظ ہوتے، ایک ہی عنوان 2 بار قائم کیا جاتا رہا ہے، تو اس سے تو یعنی یہ تطویل بلا طائل یا فصاحت کے یہ منافی ہوگا۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ یہاں پر فضل کا معنی اور ہے، اور آغاز میں فضل کا معنی اور ہے، وہ فضل بمعنی فضیلت ہے، اور یہ فضل بمعنی بقیہ ہے، بچی ہوئی چیز۔ تو اگر اسی معنی میں یہاں ہوتا تو پھر واقعی آپ کی بات درست تھی کہ سکم آتا کہ یہ تکرار ہے، پہلے بھی علم کی فضیلت بیان کی ہے، آپ پھر علم کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی ہے۔ یعنی بخاری جیسی حساس کتاب میں کہ جہاں پر تکرار نہیں اور ایک ایک لفظ کا بڑا وزن ہے، تو یہاں تو باب 2 بار بیان کیے جا رہے ہیں، تو یہ جواب آیا کہ یہ وہی باب نہیں ہے، وہاں پر فضل بمعنی فضیلت ہے، اور یہاں پر فضل بمعنی فضیلت نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کا بچا ہوا حصہ، کسی چیز کا متبقع، کسی چیز سے بچ جانے والا اس کا تبرک، یہ یہاں پر مراد ہے، تو لہذا تکرار
نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا میرے پاس ایک پیالہ لایا گیا جو لبن دودھ کا پیالہ تھا، فشرب تو میں نے اس سے پیا اس پیالے سے، حتی انی لأری یخرج فی اظفاری، یہاں تک کہ میں نے ریہ سیرابی کو دیکھا، یعنی دودھ سے سیرابی کو دیکھا کہ وہ میرے ناخنوں سے ظاہر ہو رہی ہے، اتنا میں سیراب ہوا کہ ناخنوں سے پتہ چلنے لگا کہ ایک چیز کثرت کے ساتھ پی گئی ہے۔ ثم آتیت فضلی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا، یہ ہے فضل کا یہاں معنی، ثم آتیت فضلی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا، فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعویل کی، یعنی وہ کیا چیز تھی کہ جو آپ نے پہلے خود اس کو نوش کیا اور باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، وہ کیا تھا، دودھ سے مراد کیا ہے؟ قال العلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مراد اس سے علم ہے۔ تو یہ ہے کہ بچا ہوا علم، باب اس بارے میں ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا علم تھا وہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ تو اب ضمناً اس میں بھی اگرچہ فضیلت موجود ہے، لیکن تکرار جو ہے وہ تب ہوتا کہ جب ہو بہو اسی طرح اسی مفہوم کی ساری بات ہوتی۔ چلو صحیح، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔